اس کائنات میں کیا ہمارے علاوہ کوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان نے صدیوں معلوم کرنے کی کوشش کی اور سائنسدان اس کے مناسب جواب کی تلاش میں لگے رہے۔ لیکن اب ایک چیز جان لیں، اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت گرمی ہو اور نہ بہت ٹھنڈ۔ ناظرین، تجسس، تلاش اور کھوج انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ جستجو ہی ہے جس نے مجھے آج خلائی مخلوق کی کھوج کرنے پر اکسایا، اور آج آپ کے لیے یہ چند ایک معلومات لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ خلائی مخلوق کی تلاش۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گلیلیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس سے ہمیں 17ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت ملی۔ شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا گیا اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دھبے سمندر نہیں ہیں بلکہ چاند کی سطح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑھے ہیں۔ طویل قامت مریخی باشندے۔ ماہر فلکیات ولیم ہرسل نے سن 1870 کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی باشندے انسانوں کے مقابلے میں طویل قامت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ طاقتور دوربینوں کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے ہجوم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دونوں کی لمبائی کا تخمینہ لگایا۔ ولیم ہرسل کا کہنا تھا کہ سرخ سیارہ ہمارے سیارے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، چنانچہ اس میں کم کشش ثقل ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریخ کے باسیوں کے قد لمبے ہوں گے۔ برتر ظہر۔ مشہور جرمن فلاسفر امانوئل کانٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی ذہانت کا تعلق اس کے سورج سے فاصلے پر منحصر ہے، کیونکہ عطارد سورج سے قریب ہے، اسی لیے اس کے باسی احمق جبکہ زحل کے باشندے انتہائی ذہین ہوں گے۔ خلائی مردم شماری۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک پادری اور سائنس کے استاد تھامس ڈک نے سن 1848 میں نظام شمسی کے اندر رہنے والی خلائی مخلوق کی تعداد کا حساب لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے اتنے ہی گنجان آباد ہوں جتنا اس وقت کا انگلستان تھا، تو 280 افراد 3 مربع میل کے حساب سے شمسی نظام کی کل آبادی 22,000 ارب ہونی چاہیے۔ چاند پر زندگی۔ نظام شمسی میں زندگی کو تلاش کرنے کے لیے بہترین جگہ ممکنہ طور پر مریخ جیسے قریبی سیاروں پر نہیں ہو سکتی، بلکہ دور بسنے والے ایسے چاند پر ہو سکتی ہے، جیسے کہ پہلا یورپا جو مشتری کے گرد گھومتا ہے، دوسرا انسلاڈل ساحل کا چاند۔ ان دونوں چاندوں پر بایا سمندر پایا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر وہاں اندرونی حرارت پیدا کرنے کا کوئی نظام پایا جاتا ہو، جس سے یہ سمندر اندر سے مائع حالت میں ہے۔ دور کی دنیایں۔ خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسے 40 ارب سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اب تک ان میں سے 3,800 کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اگر آپ پوری کہکشاں کی پیمائش کریں گے تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر نہیں ہو سکتے، اور کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان ہے۔ زندگی کے آثار۔ لیکن دوربین سے دور دراز سیاروں پر موجود زندگی کے آثار کیسے معلوم کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ دوربینیں اتنی طاقتور نہیں کہ دوسرے نظام ہائے شمسی کے سیاروں کی تصویریں لے سکیں۔ ایک طریقہ ایسی گیسوں کا کھوج لگانا ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی فضا میں پائی جانے والی میتھین کا بڑا حصہ جانوروں کا پیدا کرتا ہے۔ سازگار خطہ۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کرنے کے لیے کسی ستارے کے گرد گھومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا۔ ہماری زمین سورج کے گرد ایسے ہی خطے میں گردش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ہم سے قریب ترین ستارے ایکسیما سینٹوری کے گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔ شمسی بادبان۔ خلا میں طویل سفر کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ایک انوکھا منصوبہ شمسی بادبان والے انجن کا ہے جو سورج سے خارج ہونے والی شمسی ہواؤں کے زور پر اسی طرح سے اڑ سکتا ہے جیسے بادبانوں والے بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں۔
ایسے انجن والے جہاز اپنی رفتار بتدریج تیز کرتے رہتے ہیں اور بالآخر روشنی کی رفتار کے 20% تک پہنچ سکتے ہیں۔ شمسی بادبان والے خلائی جہاز کو نزدیک ترین ستارے پراکسیما سینٹوری تک پہنچنے تک 20 سال لگیں گے، تاہم یہ ستارہ چونکہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سگنل آنے میں 4 سال کا وقت درکار ہوگا۔ ذہین خلائی مخلوق، یہ تو عین ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق یہ زندگی بہت ابتدائی اور سادہ شکل میں ہوگی، جیسے زمین پر جراثیم وغیرہ۔ لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوا تو وہ کس حیت میں ہوں گے؟ زمین پر انسان کی ثقافت کی عمر 10,000 برس سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی۔ لیکن اگر کائنات میں کہیں ذہین مخلوق موجود ہوئی تو وہ ممکنہ طور پر انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی وجود پر انحصار نہ کرتے ہوں اور مکمل طور پر روبوٹوں کا روپ دھار چکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی سازگار خطے میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے پھر بھی انہیں کسی ستارے یا پھر بلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔